استاذ الحفاظ حضرت مولانا قاری محمد اکثر صدیقی صاحب، حضرات گرامی قدر، یہ قرآن کی تاثیر ہے کہ قرآن کی تلاوت سننے سے پتھر دل بھی پگھل جاتے ہیں، پتھر دل بھی موم ہو جاتے ہیں، اور محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ اگر قرآن کی تلاوت کی جائے، قرآن کو سمجھ کر پڑھا جائے، تو قرآن کی ایک آیت ہی انسان کی دنیا بدلنے کے لیے کافی ہو جایا کرتی ہے۔ یہی وہ قرآن ہے کہ جس کی تلاوت سننے کے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسا شخص بھی پگھل جاتا ہے، اور مومن تو مومن رہا، مسلمان تو مسلمان رہا۔ سکھوں کا گرو نانک بھی یہ کہتا ہے کہ میں نے بڑی بڑی کتابیں پڑھی ہیں، بڑی بڑی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، لیکن جب قرآن کی تلاوت کرتا ہوں تو میری روح وجد کرنے لگتی ہے۔ بڑے بڑے کافروں نے بھی قرآن کو پڑھا، قرآن کی عظمت کا اقرار کیا، اور یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ یہ اللہ کی لا ریب کتاب ہے۔ حضرات گرامی قدر، آپ احباب محبت کے ساتھ سماعت فرمائیے، جب کوئی بات اچھی لگے، قرآن کی تلاوت سنیں، نعت رسول اللہ سنیں، تو محبت کے ساتھ کہہ دیا کرے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کی پاکیزگی کا بیان ہے، اللہ کی عظمتوں کا بیان ہے، اور آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ سبحان اللہ کہنے سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں، انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور انسان پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو آپ احباب یہ سبق ابتدا سے لے کر آخر تک یاد رکھیں کہ سبحان اللہ کے ساتھ، ماشاء اللہ کے ساتھ، الحمدللہ کے ساتھ آپ اپنی حاضری لگواتے رہیں، اور انشاءاللہ العزیز حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے، حضور کے غلام، حضور کے عاشق اتنے خوبصورت انداز میں آپ کے سامنے آپ کو نعتیں سنائیں گے کہ آپ کے ایمان کو جرا ملے گی۔ آئیے تسکین جان زار کی باتیں کریں، آئیے تسکین جان زار کی باتیں کریں، ہجر کی شب سید ابرار کی باتیں کریں، اور بلبلیں کرتی رہیں گل کی چمن کی گفتگو، بلبلیں کرتی رہیں گل کی چمن کی گفتگو، ہم سید ابرار کے لب و رخسار کی باتیں کریں۔ اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دے رہا ہوں۔ محترم المقام عزت مآب جناب حاجی غلام رسول صاحب تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے، صلی اللہ علیہ وسلم۔
حضرات گرامی، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد مبارک کی اس خوبصورت محفل میں ہم حاضر ہیں۔ ہماری قسمت کا ستارہ پورے عروج پر ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے کے لیے منتخب کر دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، حقیقت یہ ہے، یہ وہ محفل ہے کہ جس پر اللہ کے ملائکہ بھی رشک کرتے ہیں۔ جس محفل میں حضور کا میلاد بیان کیا جا رہا ہو، اس محفل پر اللہ کے ملائکہ بھی رشک کرتے ہیں۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کو مسجد نبوی میں تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام کا ایک گروہ حلقہ بنا کے بیٹھا ہے، آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ میرے آقا نے پوچھا، اے میرے پیارے صحابہ، کیا تمہارا گھر جانے کا ارادہ نہیں ہے؟ کیا سونے کا ارادہ نہیں ہے؟ اتنا رات کا وقت گزر گیا، یہاں بیٹھ کے کیا کر رہے ہو؟ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا ہم اس وقت کو یاد کر رہے ہیں کہ جب ہم ظلمتوں اور تاریکیوں میں مبتلا تھے، ہم بھٹکے ہوئے تھے، ہم بتوں کے پجاری تھے۔ آقا آپ آئے، آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، آپ نے ہمیں ظلمتوں سے نکال کر نور کی وادی میں آپ نے ہمیں پہنچا دیا۔ یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں راہ ہدایت عطا فرما دیا۔ ہم آپ کی آمد کو یاد کر کے اللہ کے اس احسان عظیم پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ کیا عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم آپ کی آمد کو یاد کر کے اللہ کا، سارے بولیے، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، میرے بچپن کو یاد کرنا، میری آمد کو یاد کرنا، میرے میلاد کو یاد کرنا یہ کوئی شرک ہو گیا یا بدعت ہو گیا؟ نہیں، میرے آقا نے فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو، تم یہاں بیٹھ کے میرے میلاد کو یاد کر رہے ہو، اللہ کے ملائکہ تمہاری قسمت پہ رشک کر رہے ہیں۔ ان الملائکۃ یباہی بکم الملائکہ یباہی، کہ اللہ کے ملائکہ تم پہ رشک کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ محفل ہے کہ جو محفل اللہ کے فرشتوں بھی کو بھی شاید نصیب نہیں ہوتی۔ روایات میں آتا ہے 70,000 ملائکہ
حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صبح حاضری دیتے ہیں، درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ 70,000 ملائکہ شام کو حاضر ہوتے ہیں، درود و سلام سے حضور کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگواتے ہیں، اور جن کی ایک مرتبہ حاضری ہو جاتی ہے پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی۔ اتنی تعداد ہے ملائکہ کی، تو ہم حضور کی امتی کتنی خوش قسمت ہیں۔ ہمیں اپنی قسمت پہ ناز کرنا چاہیے، ہمیں اپنی قسمت پہ فخر کرنا چاہیے کہ ہمارے لیے اللہ نے کوئی وقت اور کوئی قید مقرر نہیں فرمائی۔ جب چاہیں درود و سلام کی محفل سجا لیں، جب چاہیں نعت مصطفیٰ کی محفل سجا لیں، جب چاہیں میلاد مصطفیٰ کی محفل سجا لیں، اور اگر قسمت ساتھ دے تو جب چاہیں مدینہ منورہ کا چکر بھی لگا لیں۔ حضور کی بارگاہ کی حاضری بھی ہمیں عطا ہو جائے، اور خوش نصیب تو وہ ہوتے ہیں جو ہر سال حضور کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ خوش نصیب وہ ہوتے ہیں جو ہر مہینے حضور کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، اور خوش نصیب وہ ہیں جو صبح و شام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کر رہے ہیں۔ یہ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے۔ تو اللہ کا یہ بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا دیا، اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کا غلام بنا دیا۔ تو اس لیے اس قسمت پہ جھومیے، ناز کیجئے، اور حضور کی تعریف سن کے محبت کے ساتھ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ بابا سے بلند کہیے سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر، میں نے زیادہ وقت نہیں لینا نعت خوانوں کے درمیان، کیونکہ ہمارے پاس الحمدللہ آج 3 خطابات ہیں، تو اس کے بعد میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ صرف میں نے نام پکارنے ہیں، اور ہمارے مہمان اسٹیج پہ تشریف لائیں گے باری باری اور اپنی اپنی حاضری لگوائیں گے۔ لیکن آپ حضرات یہ سبق نہ بھولیے، سبحان اللہ جو بندہ محبت کے ساتھ سبحان اللہ کہتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ اس کے نام کا جنت میں درخت لگا دیتا ہے۔ اور یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں، اور قرآن کریم کے ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اس لیے محبت کے ساتھ کہہ دیجیے، ایک مرتبہ نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ۔ ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دیجیے، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، جشن میلاد مصطفیٰ، جشن میلاد مصطفیٰ۔ اب میں ملتمس ہوں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے ثناخوان، خوبصورت آواز ہے، خوبصورت انداز میں حضور کی مدح سرائی فرماتے ہیں، تشریف لاتے ہیں محترم المقام جناب حافظ محمد ناصر صاحب۔ محبت کے ساتھ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول
मंगता
اپنے غلام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم فرمایا، اے میرے حسان، میرے ممبر پہ بیٹھ کر میری نعت سنا۔ سبحان اللہ۔ غور فرمائیں، حضور علیہ السلام کو اپنی نعت سننا کتنا پسند ہے، اور حضور اپنے ثنا خان کی کس طرح حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا حکم سن کر منبر پہ بیٹھے، حضور کا ذکر شروع کیا، حضور کی نعت شروع کی، تو آپ نے بھی اپنے آقا کی شان بیان کرنے میں کمال کر دیا، حد کر دی۔ عرض کیا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ سے زیادہ حسن و جمال والا آج تک میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ میری آنکھ کیسے دیکھتی جبکہ اللہ نے آپ سے زیادہ حسین کائنات میں پیدا ہی نہیں فرمایا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے ہر عیب سے یوں پیدا کیا ہے، ایسے پیدا کیا ہے گویا اللہ نے آپ کو ایسے بنایا جیسے آپ کی مرضی تھی، جیسے آپ چاہتے تھے۔ تو رب ذوالجلال نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو وہ حسن و جمال عطا فرمایا، وہ کمال عطا فرمایا کہ ارشاد فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، لوگوں تحقیق اللہ کی طرف سے تمہارے پاس برہان آ گئی۔ علماء فرماتے ہیں برہان اس کو کہتے ہیں جس کی صورت بھی بے مثال ہو، جس کی سیرت بھی بے مثال ہو، جس کا ظاہر بھی بے مثال ہو، جس کا باطن بھی بے مثال ہو۔ آج ہم بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی انداز میں عظمت و شان، حضور کی رفعتوں کو بیان کر کے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی سنت کو ادا کرتے ہیں۔ تو اب میں دعوت دے رہا ہوں ایک ننھے منھے عظیم ثنا خان محترم محمد اکرام خان کو، وہ آئیں اور بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ محمد اکرام خان۔ اکرام صاحب ابھی نہیں پہنچے تو میں ملتمس ہوں ایک اور ننھے منھے ثنا خان محمد عمر ظاہر بٹ سے، وہ آئیں اور بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ محبت کے ساتھ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔
نوری نوری چہرہ تے زلفاں نے کالیاں، نوری نوری چہرہ تے زلفاں نے کالیاں، سونا اونچا سینہ تے اکھیاں نے پیاریاں، سونا اونچا سینہ تے اکھیاں نے پیاریاں،